پاک پرستان اسلامک پر آنے والے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، ہم آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ یروشلم شہر جہاں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے، وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جگہ جہاں بیت المقدس ہے، یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کیوں اہمیت کا حامل ہے، اور حالیہ فلسطین اور اسرائیل جنگ کیوں چل رہی ہے، ان سب معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ معزز سامعین، یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین بڑے مذاہب اور قدیم قوموں مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں کے لیے اہمیت کا باعث ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ قبلہ اول جہاں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی۔ اس وقت سے یہ مسلمانوں کے لیے بے پناہ عزت و مقام رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ سب کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ سامعین، یہودی عقیدے کے مطابق ان کے آخری بادشاہ کا ظہور بھی یہیں سے ہوگا، جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے عیسائی بھی اس مقام کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کیونکہ ان کے مطابق یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عظیم معبد ہیکل سلیمانی، جس کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، وہ بھی یہاں موجود تھا، جس کو بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کی بیرونی دیوار چھوڑ دی تھی۔ یہودیوں کے مطابق ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں صرف یہودیت کا بول بالا ہوگا اور اسرائیل اس کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کریں، جس کی بنا پر وہ فلسطین پر قابض تو ہیں، اور یہ حالیہ خانہ جنگی اس لیے شروع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شام، مصر، اردن پر بھی نگاہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی سازش کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر عرب کی ساحلی پٹی میں مسلمانوں میں آپس میں خانہ جنگی شروع کروائی، اور اب اس سازش کا آخری مورا استعمال کرتے ہوئے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک، احادیث اور تاریخی حقائق سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی مواقع عطا فرمائے، مگر وہ بدعمالیوں میں گرے رہے۔ چنانچہ بطور سزا نافرمان یہود کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا۔ اس کے بعد عیسائی قوم نے یہود پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ پھر مسلم قوم کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کر کے یروشلم شہر، حرم شریف کی مقدس حیثیت بحال کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہود کو بھی سہارا دیا اور ان کو ترقی کے مواقع فراہم کیے۔ عالمی منظر نامہ پر 20ویں صدی میں یہود دوبارہ دنیا میں اہم قوم بن کر ابھر آئے اور معاشی و عسکری طور پر طاقت بن کر یہ ایک اسرائیلی مسلمانوں کے تمام احسان فراموش کر گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اس وقت کے سوویت یونین اور حالیہ روس سمیت دیگر بڑے ممالک نے صہیونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ آج یہ اسرائیلی حکمران طاقت کے بل بوتے پر فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، نیز مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی اور دیگر اسلامی تعمیرات کو شہید کر کے تیسرا ہیکل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی امت مسلمہ خواب غفلت سے نہ جاگی، مسلمان بدستور باہمی اختلافات کا شکار رہے، تو انتہا پسند اسرائیلی حکمران اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔